اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جس نے روزے جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، ماہ رمضان جیسے برکتوں بھرے مہینے کو ہمارے لیے معین کیا اور منت بشریت کے لیے رکھا۔ شکرانے کے سجدے بارگاہ ہدیت کے دہلیز کرم پر، جس نے رمضان کے اختتام پر روز عید قرار دیا، جو مسلمین کے لیے سبب سرور و بہجت و خوشحالی کا سبب ہے۔ درود و سلام ہو رسول و آل رسول پر، جنہوں نے اللہ سے گفتگو کرنے کے آداب سکھائے، دعا و مناجات کا سلیقہ سکھایا۔ درود و سلام الہیہ خاص ہو عالم آل محمد سلطان عرب والعجم امام رضا علیہ السلام پر، جن کی کرم فرمائیوں سے اللہ کا دین صحیح و سالم ہم تک پہنچا۔ درود و سلام الہیہ خاص ہو یوسف زہرا منتخب خون حسین زمانے کے امام سرکار حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان مبین حیدر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے، پروگرام ضیافت الہی لے کر کے حرم مطہرہ امام رضا علیہ السلام سے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ نورانی بھرا سفر آج ہمارا اپنے آخری منزلوں پر پہنچا ہوگا اور اختتام پذیر ہوگا۔ بقید حیات و بلطف پروردگار اور تمام تر منت و کرم و شرف امام رضا علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ برس بھی آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ لیکن آئیے قبل اس کے کہ آج کے موضوع پر اور بہت ساری باتیں جو پورے مہینے کا خلاصہ اور آنے والے روز عید کے سلسلے میں ہے گفتگو کریں، مگر اس کے پہلے آج کے دن کی دعا ایک ساتھ دہراتے ہیں اور مزید مستفید ہوتے ہیں۔ رمضان یا رمضان، 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 رمضان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين۔ ناظرین آپ کا میزبان مبین حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ضیافت الہی میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے تقریباً ایک مہینے کا یہ سفر آپ کی ہمراہی، آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبتوں کے ساتھ ہم نے طے کیا۔ اس لمحے تک آپ کے بے پناہ شکر گزار ہیں، آپ کی دعاؤں کے اور آپ کے پاکیزہ سلاموں کے۔ آج اس ضیافت الہی کے اور 2022 رمضان المبارک کا یہ سفر آج ختم ہوگا۔ آپ کے لیے ہم دعا گو ہوں گے، نائب الزیارہ ہیں جتنے دن مشہد میں ہوں گے، اور آپ کی تمام تر دعاؤں اور حاجات کو جو آپ نے ہمیں بھیجا ہے وہ، اور جو آپ کے دل میں ہے نیابتاً آپ کی جانب سے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور حاضر کرنے کا شرف حاصل کرتے رہیں گے۔ معنویت کا ایک سفر اپنے آخری مرحلے میں ہے اور عید کی بس آمد ہے۔ اس پر ہم اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کی جانب سے نیابت و ترجمانی کریں گے۔ آئیے مل جل کر کے آپ کا اور اپنا سلام پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی ترجمانی کرتے ہیں اور سلسلے کو اپنے آخری مرحلے میں سوالات اور جوابات کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اور تمام ناظرین بہنوں بھائیوں بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور امام موسیٰ رضا علیہ السلام
کی بارگاہ میں سب کی جانب سے دعا گو ہیں اور نائب الزیارہ ہیں، اور اسی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے اپنی اس مجلس کو، محفل کو نورانی کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی توصیف کرتے تھے، ایمان کے بارے میں بتاتے تھے کہ الایمان و معرفت بالقلب، 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں ایمان کی جو رکن ہیں، خصوصیات ہیں اور پلرز ہیں ایمان کے، کہ پہلا رکن ہے الایمان و معرفت بالقلب، کہ دل سے معرفت اور شناخت حاصل کرنا. دوسرا اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرنا جو آپ نے دل میں ایمان لے کر آئے ہیں اس کا. اور تیسرا عمل بالارکان، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے اوپر عمل کرنا بطور دلیل. جی ہاں، اس میں 1-2 نقطے بیان کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایمان کی جو منزل ہے، جو پہلی منزل ہے ایمان کی، وہ شناخت ہے، معرفت ہے. اور اس کی ایک نمونہ قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو پہچان لیتے ہیں، اس کو حق ادا کرتے ہیں، تو ان کے احساسات، جذبات، ان کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، وہ آنسو اس معرفت کی دلیل اور نشاندہی کرتے ہیں. تو انسان اس مرحلے تک پہنچے اور کہ اپنی ایمان کے مرحلے کو عالی مرحلے تک لے کر جائیں. اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا اپنے تمام اعضاء و جوارح سے. اگر ان تینوں چیزوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، ہم آہنگی ہونا ضروری ہے، ان میں کوارڈینیشن ضروری ہے، دل میں، زبان میں اور اعمال میں. اگر ان میں کوارڈینیشن، ہم آہنگی نہیں ہوگی تو پھر انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے، حالت اعتدال سے نکل جاتا ہے باہر، اور اس کے دل کچھ اور ہے، ذہن کہیں اور جا رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور عمل کچھ اور ہے. امام کو چاہتے ہیں ہماری شخصیت ایک متوازن، معتدل اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی بنے. وہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں ان تینوں چیزوں میں، دل میں، زبان میں اور عمل میں ہم آہنگی پیدا ہو. بہت خوب. قبلہ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ معنویت کا سفر اور یہ کارواں جو 3 دہائیوں پر مشتمل تھا، پہلے 10 دن مولانا شفقت صاحب کے ساتھ، پھر 10 دن ہم مولانا باقر صاحب کے ساتھ، اور آج 9واں دن آپ کی ہمراہی میں ہے، اور آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے. اور بہرحال عید کی آمد ہے. یہ جس وقت بھی چاند نکل آئے گا عید ہمارے لیے ثابت ہو جائے گی. عید فطر سے متعلق کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے ملت مسلمہ اور اپنے ناظرین کے لیے؟ اچھا سوال کیا آپ نے بہت. عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو بھی خدمت اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عید مبارک کرے اور تمام اعمال قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں. الہی آمین. اس سلسلے میں 3 پیغام کوشش کریں گے بیان کرنے کی. سب سے پہلے تو ہم دعائے عید الفطر میں جو جملہ ہے اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ اے پروردگار، جو ہم عید سعید فطر کے یا عید بقرعید کی جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں یہ ہم دعا مانگتے ہیں. اس کا ایک جملہ ہے کہ خدا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس دن کا واسطے سے جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے. تو یہ وہ عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے اور قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان جو انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرزد شکر بجا لائیں. قبلہ، مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار نے کہا کہ کتب علیکم الصیام، یہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، یعنی اگر ہم نے یہ 30 دن 29 دن جو بھی مہینے کے روزے رکھے وہ بھی حکم پروردگار کے تحت، اور یہ جو عید کا دن منا رہے ہیں وہ بھی حکم پروردگار کے تحت. جناب، یہ تو عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب ہے واپس آ جانا، پلٹ جانا. یعنی انسان جو پہلے نفسانی خواہشات پہ تھا، اگر شیطان کے نقش قدم میں چل رہا تھا، اگر وہ رسم و رواج کے تابع تھا، اگر گناہوں میں نعوذ باللہ آلودہ تھا، تو اس 30 دن کی اعمال کی بدولت جو اس نے ایک ورکشاپ کی ہے اور مشق کی ہے اپنی روحانی اور معنوی، اس کے نتیجے میں اپنی فطرت کی طرف پلٹ گیا ہے، اپنے خدا کی طرف واپس آ گیا ہے، اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا. تو یہ ایک شکر کا دن ہے. ایک نقطہ تو یہ ہے. دوسری نقطہ یہ کہ حقیقی عید کب ہوتی ہے انسان کی؟ حقیقی عید اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے جو اعمال ہیں وہ جس کے لیے اس نے انجام دیے ہیں، جو ہمارا جیسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں جن کے لیے مزدور آئے کام کرتے ہیں، وہ دن کے آخر میں جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں مزدوری لینے کے لیے. مزدوری ممکن ہے وہاں پہ ٹھیکیدار کا دوست ہو، اس کے بھائی بہن ہو اور 10 لوگ وہاں پہ آ جا رہے ہوں، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو مزدوری اس کی اجرت ادا کرتا ہے. وہ ہمیں پہچانا ضروری ہے وہ کون ہے. اس میں ہم لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں. اگر ہم نے شروع سے پہچان لیا جس دنیا میں بالغ ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، کہ ہمارا جو
اجر دینے والا ہے وہ ہے کون، تو ہم اسی کے لیے عمل انجام دیں گے خالص طور پہ. بہت اچھا. تو امام علی علیہ السلام اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ عید اس بندے کے لیے ہے جس کا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. حدیث میں ہے کہ انما ہوا عید لمن قبل اللہ منہ صیامہ وشکر قیامہ، کہ یقیناً یہ فقط یہ عید ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال، عبادات، قرآن، اخلاقیات اور دوسری چیزیں جو انہوں نے انجام دی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں اور ان کے اعمال کی قدردانی کی. تو دوسرا نقطہ تو یہ ہوا. تیسرا نقطہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ عید جیسے ہمارے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، ویسے ہی عید ہمارے امام زمانہ کے لیے بھی تو ہے. ہمارے امام کی بھی عید ہے، وہ بھی زندہ اور حی امام ہے ہمارے، اور اس وقت وہی ہیں جو ولی عصر ہیں، وہی اس زمانے کے انچارج ہیں، زمانے کے کہہ لیں چیئرمین ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں. اگر وہ نہ ہو، صاحب الزمان ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آیا ہم یہ دیکھیں کہ ان کے لیے یہ عید اس وقت کیسی ہے. ایک سوال ذہن میں، وہ بھی کیا عید منا رہے ہوں گے جیسے ہم لوگ خوشحال ہیں، اتنا زیادہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور سب چیزیں. تو اس کا جواب امام باقر علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے روایت میں فرمایا کہ ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ مولا عید آپ کے لیے کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے ہماری معتبر ترین کتابوں میں آئی ہے، کتاب الکافی اور من لا یظہر الفقی میں یہ روایت آئی ہے. اس میں آپ نے کہا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہم غم اور اندوہ میں چلے جاتے ہیں، غم اور محزون ہو جاتے ہیں. جب بقرعید آتی ہے یا عید الفطر آتی ہے تو اس نے کہا کہ سوال کرنے والے نے مولا ایسا کیوں ہے کہ عید کے دن تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں محزون ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مقام اور وہ مسند جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی تھی اس پہ ہمارا غیر قابض ہے، اس پہ طاغوت بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ زمانے کے ولی اور زمانے کے سرپرست، زمانے کے حکمران تو محمد و آل محمد ہیں، جیسے ہمارے امام زمانہ ہیں. اگرچہ ہم آج کل دیکھتے ہیں ہر ملک میں ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ کہنے کو تو بظاہر مسلمان حکمران ہیں لیکن وہ کس طرح سے تابع ہیں طاغوتوں کے اور غیر الہی طاقتوں کے اور غیر الہی نظام وہاں پہ راج ہے. تو یہ امام زمانہ کا دل خون کرنے والی بات ہے کہ ہم اب تک زمین ہموار نہیں کر سکے کہ مولا ظہور کریں اور جو ان کا حق ہے حکومت کا، الہی حکومت کا، کہ جو محمد علیہ محمد کو اللہ تعالیٰ نے تفویض کیا ہے وہ اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے تشریف لائیں اس حکومت کے لیے. تو امام یہی فرماتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات گھروں میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن جو گھر کی ماں ہوتی ہے وہ غمزدہ ہے. سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ماں غمزدہ ہے. کیوں؟ اس لیے مثلا اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹا سفر پہ گیا ہوا ہے یا بیمار ہے یا خدا نخواستہ وفات ہو گئی ہے، قریب ہو چکی ہے. سب خوش ہے لیکن ماں خوش نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دل اس میں لگا ہوا ہے. بظاہر لوگوں کے ساتھ مسکرائے مگر دل اس کا محزون ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو امام ہیں وہ محزون ہیں کیونکہ ان کی جو مسند ہے، جو عہد ہے اللہ تعالیٰ نے عہد ان کے سپورٹ کیا تھا وہ ادا نہیں ہوا. وہ عہد چلا گیا، قابض ہو گیا اس کے اوپر ایک ظالم اور بادشاہ اور طواغیت جن کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں پایا. اور ائمہ اطہار عموماً اس طرح کی جو مناسبتیں ہوا کرتی تھیں، مثلا عید کا موقع ہے، بقرعید کا موقع، یہ خلفۂ جور جو ہوا کرتے تھے عباسی خلیفہ بنی امیہ وغیرہ کے، یہ ائمہ کو منع کیا کرتے تھے اہل بیت سے کہ اپنی اجتماعی ذمہ داریاں ادا نہ کریں. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھانا یہ امام کا حق ہے. بالکل یہ نمازیں اگر جب امام زمان تشریف لائیں گے تو یہ نماز واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم ان کی نیابت میں پڑھتے ہیں مستحب کی نیت سے کہ استثناء اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ائمہ اطہار نے یہ موقع اچھا دیکھ کر، موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے اپنے جو ان کا حق غصب ہوا ہے اس کی یاد آوری کروائیں، یاد دہانی کروائیں کہ لوگوں میں یہ چیز بھول نہ جائیں لوگ کہ اصل حکومت کا حق کس کا ہے اور سب کون اس کے اوپر قابض ہو گیا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے جیسا کہ الحمدللہ یہ ایک بڑا اخلاقی اور معنویت بھرا سفر ایک آپ کے ساتھ جو طے کیا تہذیب نفس کا، اس کے اثرات رہے، رکاوٹیں رہیں، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں رہیں جو بے دلچسپ رہے، اور ہمارے ناظرین نے اپنے میسیجز کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے اس کا اظہار کیا، اپنی محبتوں کا سراہا بھی آپ کی گفتگو کو. تو اب اگر ہم نے اپنے نفس کو اگر کہ الحمدللہ اور انشاءاللہ کے پاک کر ہی لیا ہے تو اس کو کیا کریں کہ جو اس کے اثرات اور ثمرات ہیں وہ باقی رہ جائیں اور سال بھر یا پھر یہ جاری رہے، پھر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور بریک نہ آنے پائے. معذرت ایک بات عید سعید فطر کے سلسلے میں تکمیل کر دیں تو رہ گئی تھی، وہ یہ کہ عید سعید فطر کے بعد جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہمیں کیا انجام دینے چاہیے. اس میں کہ جیسے کہ ہم
دعا عید سعید الفطر میں پڑھتے ہیں کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا و آل محمد، یعنی اے پروردگار مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے کہ جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا، اور ہر اس شر سے مجھے باہر نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو باہر نکال دیا ہے۔ اب اس دعا سے دیکھیں یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی تشریح کلپ کے بعد دیکھنا چاہیے ناظرین۔ یہاں پر وقت ہوتا ہے کہ کمیل نورانی صاحب کا بیان جو میرے خیال سے اس سلسلے کی آج آخری گفتگو ہوگی ہمارے چونکہ پروگرام کا ٹوٹل حصہ ہے، ان کے بیان کو سنتے ہیں، پھر اپنے مہمان کی خدمت میں واپس آئیں گے اور سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، لا علم لمن لا بصیرت لہ۔ روایت میں ہے کہ اس شخص کے علم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، جو آگاہ نہیں ہے، جو بصیرت نہیں رکھتا، اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا علم کام آنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بصیرت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایک شخص جتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، لیکن اگر اس میں بصیرت کا فقدان ہے تو اس کا علم اس کے کام نہیں آنے والا۔ اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بصیرت کا فقط یہ معنی ہے کہ انسان کو دنیا جہاں کی خبر ہو، وہ اچھے انداز میں تجزیہ کر سکتا ہو، تبصرہ کر سکتا ہو، وہ ہر شخص کے بارے میں بتا سکتا ہو فلاں ملک ابھی یہ کر رہا ہے، وہاں یہ مسائل ہیں، وہاں اقتصادی مسائل یہ ہیں، سیاسی مسائل یہ ہیں۔ لیکن روایتوں میں ہمیں بصیرت کا جو معنی ملتا ہے وہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ابصر الناس من ابصر عیوبہ، لوگوں میں بابصیرت ترین شخص وہ ہے جس کو اپنے عیب معلوم ہو۔ یہ بات کا مرحلہ ہے کہ اجتماعی بصیرت بھی ہونی چاہیے انسان میں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون کیا کام انجام دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں رہے اور کوئی اس کا فائدہ اٹھا لے۔ لیکن اس کا آغاز اجتماع سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا تکامل اجتماع تک جاتا ہے، لیکن اس کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اس کی ذات کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے وہ، پھر بعد میں اجتماع اور جامع اور لوگوں کو اور مختلف ثقافتوں اور مختلف دنیا کے حالات کا تجزیہ اور تبصرہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ برعکس ہو گیا ہے۔ وہ شخص بابصیرت کہلاتا ہے جو ہر ایک کے بارے میں رائے دیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تحلیلیں کرتا ہے، بڑی بڑی گفتگو، لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہے، اپنے عیوب کے بارے میں انسان کو نہیں معلوم۔ کتنی بے بصیرتی ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ خائن ہیں، وہ نامحرموں کو دیکھتی ہے، اس کے کان خائن ہیں، حرام آوازوں کو سنتے ہیں، اس کی زبان خائن ہے، حرام چیزوں کو چکھتی ہے، انسان اپنے بارے میں نہ جانتا ہو، اس کا دل خائن ہے، اس نے وہ عقیدے بنا لیے ہیں جو نہیں بننے چاہیے، لیکن دنیا کے بارے میں نظر دے رہا ہے۔ یہ شخص بصیرت نہیں رکھتا، بصیرت وہ رکھتا ہے جسے اپنا حال معلوم ہو۔ پھر بعد میں جاتا ہے وہ معاشرے تک، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بصیرت کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ انسان اپنی عقل سے غافل نہ ہو۔ پروردگار نے اس کو ایک حجت دی ہے، حجت باطنی دی ہے، عقل دی ہے، عقل کے ذریعے سے وہ بہت سارے مراحل کو طے کر سکتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان جب ایک علاقے سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے پوچھا، رات کا وقت ہوا تو اس شخص سے پوچھا کیا مہمان کو قبول نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا مہمان اللہ کی رحمت، آ جائیں۔ جب نماز کا وقت ہوا، اب اس زمانے میں اس دین کے حساب سے جو بھی نماز تھی، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا چلیں نماز پڑھے، تو انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔
اس طرح جب بھی وہ کوئی بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے. وہ جو کسان تھا، جو دیہاتی تھا، تو جب صبح طلوع ہوئی تو بارش کا وقت ہوا، تو حضرت لقمان نے کہا کہ بارش کا وقت ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں زمین کے اندر یہ بیج ڈالنے جا رہا ہوں. تو کہا مجھے دے دو، میں ڈال کے آتا ہوں. وہ گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے. تو کسان کہنے لگا آپ نے جو میزبان تھا، آپ نے بیج ڈال دیے؟ کہا اللہ غفور الرحیم ہے. کہا نہیں وہ تو ہے، لیکن آپ نے بیج ڈالے یا نہیں ڈالے؟ تو کہا اللہ غفور الرحیم ہے. تو بدتمیزی کی اس کسان نے حضرت لقمان کے ساتھ، اور کہا کہ سمجھو اے نافہم شخص، اے وہ شخص جس میں عقل نہیں، اس بات کو سمجھو کہ پروردگار غفور الرحیم ہے، لیکن تم پہلے اپنا کام کر لو، تم زمین میں بیج ڈال دو، وہ پروردگار غفور الرحیم ہے، وہ آسمان سے پانی برسائے گا، اس میں سے غلہ اگے گا. تو حضرت لقمان نے کہا تم دنیا کے معاملات میں کتنی اچھی عقل چلتی ہے تمہاری، دین کے معاملات میں کیوں نہیں چلتی؟ دین کے معاملات میں کیوں اپنی عقلوں کو ہم نے بند کر دیا؟ یہ عقل جو ہر جگہ چلتی ہے ہماری، ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کو رائے نہیں ہے، جو میتھس کا سبجیکٹ ہے وہ میتھس کے افراد کو حق ہے رائے دینے کا، فزکس میں فزکس کے افراد کو. تو دین کے معاملے میں ہم کیوں ہر شخص کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ جو چاہے وہ دین کے معاملے میں بول سکے؟ یہاں کیوں ہم اپنی عقلوں کو بند کر لیتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ناظرین، آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں پروگرام ضیافت الہی میں، جو کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں تقریباً 3 دہے سے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور یہ سفر طے کرتے رہیے. مہمان کی خدمت پہنچتے ہیں، وقت چونکہ بہت کم ہے، ابھی بہت سارا کام ہے اور آپ سے گفتگو کرنا ہے. جلدی آئیے، اپنے مہمان کی خدمت پہنچتے ہیں، اس سلسلے کو پھر وہیں سے جوڑ دیتے ہیں جہاں سے تھوڑی دیر کے لیے کٹا تھا سلسلہ. جناب، میں عرض یہ کروں کہ سوال میں دہرا دوں، چونکہ ایک بریک ہو گیا تھا آپ کے کلام کی وجہ سے، کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں جیسے ہم نے خودسازی، تہذیب نفس کا ایک مفصل سلسلہ جاری رکھا اور مستفید ہوئے ہم اور ہمارے تمام ناظرین، انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا بھی. اب جو اثرات ہم پر مرتب ہو گئے، الحمدللہ ان برکات سے مستفید ہو گئے، تو یہ چیزیں، وہ جو نعمت مل گئی ہے اسے روکے رکھنا ہے، بچائے رکھنا ہے. خدا نخواستہ کہیں پھر یہ ہاتھ سے سلپ نہ کر جائے. ان رکاوٹوں کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ پھر یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی، کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اس نعمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھا دے گا وہ نعمت کو. اور دوسرے کہ قرآن کریم میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، استقامت دکھائے، انہوں نے ڈٹے رہے اس کے اوپر، تو ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو اب جب 30 دن انسان نے استقامت دکھائی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر، باتقویٰ بن گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کے بعد ضرورت ہے استقامت دکھانے کی، ورنہ اس کا ایک خزانہ ہے کہ جو شیطان پیچھے لگا اس سے چرا کے لے جائے. تو انسان کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اس خزانے کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دعا کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ اس کی محافظت کرے، اس کے اعمال کی، اور اپنے عمل کو امام زمانے کی سپورٹ میں دے، کہ امام زمانہ سے استمداد طلب کرے، مدد طلب کرے کہ وہ اس کی مدد کریں مولا سے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ باقی اور جاری رہیں انشاءاللہ. پھر جیسے ہم دعا میں پڑھتے ہیں جی، عید کی دعا میں، قنوت میں، کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد، کہ اے پروردگار مجھے ان تمام بھلائیوں، نیکیوں، خوبیوں اور خیرات میں، خیر و برکت میں شامل کر جس میں تو نے محمد و آل محمد کو جو تو نے عطا کیا ہے مجھے بھی وہ عطا کر. یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی بلند اور بالا دعا ہے. سب سے پہلے تو اس میں ہمیں میسیج ملتا ہے اس دعا سے کہ ہم محمد و آل محمد جیسا بن سکتے ہیں. عموماً لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ ہم ان کی جیسا نہیں بن سکتے، وہ کہاں اور ہم کہاں. وہ ایک بات ٹھیک ہے کہ ان کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ وہ امام ہے، 14 معصوم جو ان کی نسبت ہے درجہ عصمت ہم کو نہیں مل الہی سکتی. منصب جو ہے وہ تو مر کے بھی نہیں پا سکتے، منصب ان سے مخصوص ہے. ہاں، جن اعمال پر وہ عمل پیرا ہیں اس پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. جی، ہم ان کو بنایا اسی لیے گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے کہ نمونہ عمل بنایا ان کو. بے شک. تو یہ اتنی بڑی دعا ہے، عظیم الشان دعا عید فطر میں، جو ہماری بلند ہمت کو طلب کرتی ہے کہ ہم بلند ہمت رکھیں اس سلسلے میں، بلند ہمتی سے کام لیں کہ ہم کہیں خدایا ہمیں محمد علیہ محمد جیسا بنا، جس ہر وہ نیک کام جو انہوں نے انجام دے، جو ان کی شخصیت تھی، جو ان کی فکر تھی، جو ان کے جذبات تھے،
جو ان کا ہم و غم تھا. اب دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں, ہمارا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جاب پہ پہنچنا ہے, کسی کو بیوی بچوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے, کسی کو اپنی ڈگری کی فکر ہے, کسی کو گھر بنوانا ہے. یعنی ہمارے جو ہم و غم ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی دنیاوی مسائل. آیا محمد صبح کرتے تھے, ان کا بھی ہم و غم یہی ہوتا تھا کہ ان کا ہدف زندگی میں یہی تھا, بس یہی چیزیں روٹی کما کے لے آئیں اور زندگی کی ظاہری ضروریات اس سے بڑھ کے تھا بہت زیادہ. تو ہم جا کے دیکھیں وہ کیا تھا ان کا ہدف, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے وہ ہم کو چلائے, اور ہر اس شر سے جس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچایا وہ ہم کو بھی اس سے بچائے رکھے. تو یہ ایک بہت بڑی دعا ہے. اس کے علاوہ ہم نوافل جو ہیں ان کو حتاً جاری رکھیں اپنی زندگی میں. کوئی کہا کہ 52 رکعت نماز پڑھنا مومن کی خصوصیات میں سے, تو اس میں نوافل فجر کی 2 رکعت جو نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے, 8 رکعت نماز ظہر کی ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں, عصر کی 8 رکعت اس سے پہلے پڑھتے ہیں, مغرب اور عشاء کے درمیان مغرب کی نوافل, اور عشاء کی نوافل 2 رکعت جو عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں. تو یہ انسان کوشش کرے حتی الامکان ان کو کوئی کاربند ہو. اس کے علاوہ تلاوت قرآن جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں. اس کے علاوہ بعض ایام آتے ہیں ہفتے میں 2 دن کہا یا ظاہراً پیر اور جمعرات کے دن ہے کہ اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے, یا مہینے کے اول میں, وسط میں اور آخر ماہ میں روزہ رکھنا. اس کے علاوہ جو مناسبتیں آتی ہیں, اس کے علاوہ شب جمعہ ہے, اس کو غنیمت جانیں. اتنے اعمال شب جمعہ کے سرتا شب قدر ہے, وہ اتنے اعمال نقل ہوئے ہیں. روزہ جمعہ اسی قدر جانیں, دعائے ندبہ ہے, شب جمعہ دعائے کمیل ہے. ان چیزوں کو انسان اور اپنا احتساب نفس, ہر رات سونے سے پہلے سے علماء نے فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو اپنا احتساب نہ کرے رات کو سونے سے پہلے. تو یہ کچھ چیزیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگلے ماہ مبارک رمضان تک اپنے اس خزانے کو محفوظ رکھیں, ثمرات کو جو اس کو حاصل ہوئے, اور ان کو آگے تک بھی جاری رکھیں انشاءاللہ. اور ایسا ہوگا جب وہ دوبارہ ماہ رمضان سے ملاقات کرے گا تو اس کو کوئی نیاپن محسوس نہیں ہوگا, بالکل چونکہ کنٹینیو عبادت کے مرحلے میں وہ جاری و ساری رہے گا. قبلہ خود سازی کے دشمن یعنی شیطان کی چالوں کو جس حد تک ممکن ہو اسے بیان کیا جائے. اس بات اس کو اپنے ڈورے ڈالتا ہے, چالیں چلتا ہے, کرتب دکھاتا ہے, پینترے بدلتا ہے, جی جی سارے اعمال کو بالکل ختم و تباہ و برباد کر دینے کے لیے. شیطان قسم خوردہ دشمن ہے انسان کا, اور اس نے کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں سب کو بہکاؤں گا. حتیٰ جو مذہبی لوگ ہیں, جو دیندار ہیں, حتیٰ شیطان انبیاء کے پاس بھی آتا تھا, ائمہ کے پاس بھی آتا تھا, مومنین کے پاس آتا ہے, علماء کے پاس آتا ہے. یعنی کسی سے وہ مایوس نہیں ہے, وہ ہر ایک کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے. کہ حتیٰ انبیاء کے بارے میں کہ جب کوئی بھی نبی پچھلی امتوں میں قرآن کریم میں ہے کہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا تھا, ابھی خالی پلان کر رہا ہوتا تھا کہ مجھے یہ کام فلاں کام کرنا ہے, ابھی اس نے اظہار بھی نہیں کیا ہے, شیطان آ کے اس کی تخیل میں, اس کی فکر میں, اس کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کام میں تزلزل اور اس کو کس طرح سے روک دیا جائے. یعنی انبیاء تک کے بارے میں شیطان کی یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ شیطان نے کہا کہ سب کو گمراہ کروں گا. اس کا مختلف چالیں ہیں, اس کی مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلے جو وسوسہ ہے, شیطان وسوسہ کرتا ہے. وسوسہ کیسے کہتے ہیں؟ دھیرے سے آ کر, جیسے زیورات رکھے ہوں, ان کی کوئی کتنی دھیری آواز ہوتی ہے, بہت نامعلوم آواز ہوتی ہے, بہت ہی ہلکی پھلکی, بالکل وہ ایک ملائم آواز سینے میں انسان کے آگے ڈالتا ہے. اور بعض اوقات وہ آواز ایسی ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے, اس کا دل بھی وہی کام فرض کرنے چاہ رہا ہوتا ہے, قطعاً تبھی تو وہ چال چلتا ہے. وہ چال چلتا ہے کہ انسان کو بہت دھیرے کے ساتھ بہکاتا ہے کہ تم فلاں کام کرو, فلاں کام نہ کرو. تو اس لیے انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں, جو فکریں آتی ہیں, وہ 4 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ فکر ہے کہ جو خدا کی طرف سے الہام الہی ہے, اس سے قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ خداوند متعال الہام کرتا ہے, حتیٰ مومنین کو, عام انسانوں کو بھی الہام کرتا ہے. ممکن ہے وہ الہام الہی ہو ڈائریکٹ, ممکن ہے انسان کے ذہن میں جو فکر آئی ہے, کوئی خیال آیا ہے, کوئی بات آئی ہے, کوئی دل میں کوئی کام کرے, کوئی کام نہ کرے, کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں, خوش گمانی کرتے ہیں, بد گمانی کرتے ہیں, کسی کے بارے میں تصور قائم کرتے ہیں, کوئی تصور قائم کرتے ہیں فلاں چیز ایسی ہے, فلاں شہر اچھا ہے, فلاں کتاب اچھی ہے, فلاں کتاب بری ہے, فلاں انسان اچھا ہے, فلاں انسان برا ہے. یہ جو خیالات ذہن میں آتے ہیں, یا کہتے ہیں چلو اٹھو, مثلا میں عملی مثال لینا زیادہ بہتر ہے. سر آپ کو دل میں خیال آ رہا ہے کہ آپ جا کے فریج کھولیں اور کچھ کھا لیں. اب اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو یہ خیال جو ہے, تو ظاہر ہے یہ اب خیال یا تو خدا کی طرف سے آیا ہے, یا شیطان کی طرف سے آیا, یا آپ کے نفس کی طرف سے آیا ہے, یا پھر فرشتوں نے دیا ہے. ان 4 صورتوں سے خالی عموماً نہیں ہوتا. اب اگر آپ کے ذہن میں, اگر آپ روزے سے ہیں, اب اگر ذہن میں خیال آیا کہ فریج کھولو اور کچھ کھا لو جا کر, اب ظاہر ہے کہ خدا تو ایک بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ خدا نے خود فرض کیا روزہ رکھنا. اب خدا یہ کام نہیں کہا کہ جا کے حرام کام کرو اور میرے حکم کے خلاف ورزی کرو, تو خدا نہیں ہو سکتا ہے. فرشتے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ فرشتے بھی خدا کے تابع ہیں. اب یہ تو رہ گیا آپ کے نفس سے امارہ ہے جو برائی کی طرف حکم دیتا ہے, یہ شیطان ہے. اب ان دونوں میں سے آپ کو ایک کا
دونوں چیزیں برائی کی طرف لے کے جائے. یہ نفس امارہ یا شیطان ہے. شیطان باہر سے دشمن ہے اور نفس امارہ جو اندرونی دشمن ہے کہ جو آپ کو لے جائے. اگر اب آپ کو فرض کریں آپ نے سحری نہیں کیا ہے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, گھر میں بھی کوئی نہیں ہے, آپ کو خود بھی دل چاہ رہا ہے کچھ کھا لو, بھوک بھی اندر ستا رہی ہے, اب ممکن ہے آپ کو نفس امارہ کہہ رہا ہو کہ آپ جا کے اس کو کر لیں. اب ممکن ہے آپ کے فریج میں پیزا رکھا ہو جو آپ کو بہت پسند ہے, اب باہر سے آ کے پیزا کو شیطان آ کے دل میں ایسے زینت دے گا, ایسے ڈیکوریٹ کرے گا کہ دیکھو پیزا رکھا ہوا ہے, تمہاری پسندیدہ چیز ہے, تمہاری فیوریٹ ڈش رکھی ہوئی ہے, جاؤ کھا لو اس کو, کوئی آئے گا نہیں دیکھنے والا, کیا جاتا ہے تو خدا سے بعد میں معافی مانگ لینا. یعنی یہ خیالات ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ کو اکساتا ہے, بار بار اکسائے گا, جا کے فریج کھولیں اور کھا لیں. تو یہاں پہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ شیطانی خیال ہے یا میرے نفس امارہ کی طرف سے جو مجھے اس سے عمل نہیں کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم نے کہا چار دونوں صورتیں. کبھی ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کے ہم کو وسوسہ ڈالتا ہے, نفس اس کی تائید کر دیتا نفس تائید کرتا یا ہے, کبھی ہوتا ہے نفس دل کی چاہت ہوتی ہے, کسی ایک تائید کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وسوسہ شیطانی اس کو اور مضبوط کر دیتا ہے. بالکل. یا عموماً جو زمینہ ہے اس کا ہمارے نفس سے پایا جاتا ہے. مثلا ایک انسان سگریٹ پینے والا ہے, اس کو سگریٹ پینے کا عادت ہے, اب باہر سے ایک بندے کو شیطان بھیجے گا جو منشیات کا عادی ہے. اب چونکہ اس بندے کے اندر خود ایک وہ پایا جاتا ہے زمینہ, ایک زمین ہموار, تو خود باہر سے آگے ایک بندہ اس کے طبیعت کے مطابق ایک ایسی چیز کی پیشکش کرے گا جو خود اس کا دل چاہ رہا ہے, یعنی اس سے استفادہ کرے گا. آپ کے اندر جو بری عادتیں ہیں ہمارے اندر, اگر بری عادتیں ہیں اور ہم اس کی اصلاح نہیں کی تو شیطان اس سے استفادہ کرے گا. بالکل. جیسے جہاز آ کے لینڈ کرتا ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اس کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے, وہ دیتا ہے اس بندے کے اندر کیا کیا منفی صفات ہیں, کیا کیا بری عادتیں ہیں, اس کو منشیات کی عادت ہے, اس کو شراب کی نعوذ باللہ عادت ہے, اس کو بری بولیں گے, تو وہ باہر سے ایک ایسے بندے کو لے کر آئے گا, ایسے کام کو لے کر آئے گا جو آپ کے موافق ہے, تو آپ فوراً اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا بری عادتیں ہیں جس سے شیطان استفادہ کر سکتا ہے, مس یوز کر سکتا ہے اس کو. ایک بات تو یہ شیطان کی. دوسری شیطان کی جو طریقہ ہے مثال کے طور پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آ کے اگر انسان کو نیک کام کرنے جا رہا ہے, پیسے خرچ کرنے جانا چاہ رہا ہے, صدقہ دینا چاہ رہا ہے, حرم میں کو مدد کرنے جانا چاہ رہا ہے, یا کسی اور کوئی بھی خمس دینا چاہ رہا ہے, زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے, وہاں پہ کہ شیطان اس کو ڈرائے گا کہ اگر تم دیکھو آخرت وجود نہیں رکھتی ہے, کہ آخرت کس نے دیکھی ہے, جو نقد ہے اس کو سنبھالو, ابھی آخرت تو بات کی بات ہے, پتہ نہیں ہو نہیں, شک ڈالے گا آپ کے اندر. اس کا ایک حربہ ہے شک ڈالنا, دینی کاموں میں, آخرت میں, خدا کے بارے میں, نبوت کے بارے میں, ہر چیز میں شک ڈالنا, تاکہ آپ سے وہ نیک کام نہ کروا سکے. اور پھر کہے گا کہ اگر تم دیکھو اپنا مال ابھی خرچ کر دو گے تو تمہارے بعد کیا ہوگا, تمہاری اولاد کا کیا ہوگا, وہ تو بیچارے بھی بھوکے مریں گے, ان کا تم حق ضائع کر رہے ہو. مر کے کمایا, اچھا خاصا تم 5% 10% نکالے دے رہے ہو, پھر کیا ہوگا. اولاد کی محبت اولاد کو سامنے لے گا آپ کے دل کے کہ میری اولاد بھی تو ہے, میں اس کے لیے کیوں نہ میں یہ پیسے یہاں دے رہا ہوں, وہ اس پیسوں سے اپنے اولاد کے لیے کچھ خرید لوں, کچھ کھانے پینے چیز خرید لوں, کھلونا خرید کے لے جاؤں, میں یہاں پہ کیوں دوں, صدقہ خیرات کیوں کروں. جبکہ خدا متعال فرما رہا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں صدقہ دو گے, خیرات دو گے, تو خدا کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا. تمہارے مال میں برکت آئے گی, جو تمہیں سکون حاصل ہوگا, اور گھر میں خیر و برکت آئے گی, وہ اس کا حساب شیطان نہیں کرتا, بلکہ ہمیں ڈراتا ہے دنیا میں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, بے بس ہو جاؤ گے, اور تمہاری اولاد کا کیا ہوگا, تمہارے وارثین ہیں ان کا کیا ہوگا, وہ بیچارے ہیں, تمہاری بیوی ہے اور دوسرے لوگ تمہارے وارثین ہیں, ان کا کیا ہوگا. یعنی اس طرح ڈراتا ہے. اگر وقت میں ایک جانب اشارہ کروں, جی وقت تو ہے, میں ایک بات یاد ہے اگر آپ اجازت دیں. استاد علامہ جاوید عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان برا ہے, تمام برائیوں کا جڑ ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بروں سے بھی اچھی چیز سیکھ لینا چاہے. آپ تو علماء کرام ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. کہا کہ دیکھیے شیطان کبھی بھی یعنی عام طور سے مسجد, امام بارگاہوں سے نہیں, یہ مراکز خیر پہ کم جاتا ہے. ٹھیک ہے, معافی چاہتا ہوں, برائیوں کے جو اڈے ہیں, جو برائی کے جگہیں ہیں, خدا نخواستہ نعوذ باللہ مثلا شراب خانہ ہے یا برائی کا کوئی جوا کا اڈا ہے, تو وہاں وہ اس لیے نہیں جائے گا کہ صاحب وہ لوگ تو اپنے کام میں مشغول ہیں ہی. وہ جائے گا کہاں, مساجد میں جائے گا, امام بارگاہوں میں جائے گا, علمی مرکزوں پہ جائے گا. ہمارے وہاں کے جو ہمارے مبلغین اکرام ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے اور سلامت رکھے, جو جمعے کے خطبے یا مجلس میں پکڑ لیے جاتے ہیں انہیں رگیدتے ہیں. وہ لوگ جو مجلس یا محفل یا جشن میں یا جمعے میں نہیں آ پاتے, ان کے پیچھے نہیں جاتے. کوشش یہ کرنا ہوگی کہ جو ان بارگاہوں یا مراکز میں نہیں آتے ان کے پاس جائیں, جو آ گئے وہ تو آ ہی گئے ہیں. جناب آپ جی بسم اللہ. جی ابھی کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ ابھی کنٹرول روم کتنے منٹ ہمارے پاس باقی ہیں؟ اجازت ہے میں علی عباس صاحب کے بیان کو سن لیتے ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوتا ہے کہ مولانا علی عباس صاحب کا بیان جو اس سلسلے کا ہمیشہ اٹوٹ حصہ رہا ہے, اور اس سلسلے کی آج آخری گفتگو ہوگی. آئیے مل جل کر کے سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورہ مبارک حجرات کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور ایک سرسری نظر اس سورہ کے اوپر ڈالنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ آخری آیت میں پروردگار مومنین اور مسلمین کو ایک اہم پیغام سے نواز رہا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار فقط ظاہری چیزوں کو جانتا ہے؟ نہیں، بلکہ پروردگار تو آسمان اور زمین میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار ہی اس کا خالق ہے، پروردگار نے ہی اسے بنایا ہے۔ سورہ مبارک یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سورہ اقرا کے نام سے مشہور ہے، سورہ علق کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں آپ دیکھیں پروردگار ایک بہت ہی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا کہ بے شک پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن پروردگار نے اس انداز میں کیوں اس بات کو بیان کیا ہے؟ یہاں پر کیوں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یعلم غیب السماوات والارض؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ گویا نہ پروردگار ہے، نہ پروردگار کی نظر ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، بلکہ ہم آزاد ہیں۔ عزیزوں، آپ بتائیں، اگر ہمارے سامنے کوئی معزز شخص، کوئی عظیم شخصیت کھڑی ہو تو کیا ہمارے اندر یہ جرأت ہوگی کہ ہم کوئی خطا کریں، ہم کوئی گناہ کریں، ہم کوئی غلط بات کریں؟ ولو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم ضبط کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے وہ محترم انسان موجود ہے۔ جب انسان اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ہر کام پروردگار کی نگاہ اور نظر کے سامنے ہو رہا ہے، تو آپ یقین مانیے پھر انسان ذرہ برابر خطا نہیں کرتا۔ اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہی کہا کہ جناب یوسف پروردگار کی برہانی نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے نہ کوئی خطا کی، نہ کوئی لغزش کی۔ اس بات کا علم ہونا، یعنی اس سورہ مبارک حجرات کا ایک نتیجہ ہے، ایک نچوڑ ہے کہ دیکھو ہم نے 3 طرح کی ذمہ داریوں کو تمہارے سامنے رکھا۔ تمہاری ذمہ داریاں پیغمبر کے مد مقابل میں، تمہاری ذمہ داریاں دوسرے مومنین کے مد مقابل میں، تمہاری ذمہ داریاں پروردگار کے مد مقابل میں۔ لیکن یاد رکھو، ان ذمہ داریوں کو تم اسی وقت پورا کر پاؤ گے جب تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ پروردگار آسمان اور زمین کا علم رکھتا ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شاید ہمارا کام دوسرے انسانوں کی نظر سے غائب ہو، لیکن خدا کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح سے ہم جلوتوں میں آ کے اپنے آپ کو روکتے ہیں، پروردگار تجھ سے درخواست ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمیں توفیق دے کہ خلوتوں میں بھی اسی طرح سے اور بلکہ اس سے بہتر اپنے آپ کو روک سکیں اور تیری معصیت سے باز رہیں۔ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ہماری زندگی کا
سب سے بہترین ماہ مبارک قرار پایا ہو، اس امید کے ساتھ کہ اس ماہ مبارک نے ہمیں ان درجات تک پہنچا دیا ہو کہ جس درجات میں خلوت و جلوت ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس طرح سے اپنے معبود سے لو لگا لیتا ہے کہ اب وہ جو بھی کرتا ہے فقط اور فقط اسی کی خوشنودی اور اسی کی مرضی کے لیے کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہ ایسا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین حیدر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دورانیہ ہمیشہ آپ کی گفتگو پر مشتمل ہوتا تھا اور آپ کے سلام و پیام پر، لہٰذا میں قبل اس کے کہ آپ کے پیغامات کو پڑھوں، چونکہ آج کا ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، میں اپنے اوپر فرض یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام افراد و شخصیات جو ہمارے اس پروگرام میں کار فرما رہی ہیں، تہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ سب سے پہلے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے متولی آیت اللہ جناب مروی صاحب، حرم امام رضا علیہ السلام کے میڈیا کے معاون جناب خیرجو صاحب، حرم امام رضا علیہ السلام کے میڈیا کے مدیر موسوی کیا صاحب، جنہوں نے گزشتہ برس بھی بڑی عنایت و محبتیں ہمارے ساتھ رکھی، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر عزیز دلم محمد ہیزجی، جنہوں نے بہت زحمت کی ہے، یہ 30 کا 30 دن قم سے لے کے یہاں تک، بے پناہ ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ شیخ اسد قصیر صاحب مؤسسہ اسلام اصیل قم کے شکر گزار ہیں، اور کلی طور پر مرکز مشہد کے خاص طور سے انجینئر باغبان صاحب اور کیمرے مین ہمارے جتنے احباب رہے ہیں، کنٹرول روم میں جتنے ہمارے احباب بیٹھے رہے ہیں، حسینی آغا اور آغا ایوبی، آغا غفرانی، اور کیمرے مین کے ہمارے جتنے احباب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، میں بے پناہ ان کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے کنٹرول روم کے ساتھ ہم جب بھی آتے ہیں، جو ہمارے پورا سیکورٹی کے سسٹم ان احباب کا، جو ہمارے ساتھ ڈرائیور رہے اور ہم کو ظاہر سرا سے لے کر یہاں تک، بے پناہ شکر گزار ہیں ان تمام احباب و افراد کے۔ آئیے میسیجز اور پیغامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وقت رہنے پر پھر ہم اپنے مہمان عالم دین کی خدمت میں پہنچیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، چونکہ آخری پروگرام ہے اور پھر امام کی بارگاہ سے رخصت ہونا ہوگا۔ یا علی مدد امام رضا اور شہزادی معصوم قم کی خدمت میں میرا سلام ہو، میں اور میری اولاد سب امام اور شہزادی پر صدقہ۔ السلام علیکم مبین بھائی، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خدا جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کے اعمال کو قبول کرے۔ میرے بھائی ضیافت الہی سے رخصت ہوتے ہوئے دل رو رہے ہیں، ہم لوگ ضیافت الہی کا سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، خدا آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور آپ سب کو پنجتن پاک بارہ امام کی ضمانت میں دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زہرا عباس بحرین۔ خیر، سچ یہ ہے کہ میں ایموشنل نہ ہوں اور میں کنٹرول کروں تاکہ میرے آنسو جاری نہ ہو، میں یہ سارے نیابت کروں گا امام کی بارگاہ میں پہنچ کے۔ یقیناً بہت سخت ہے کہ امام سے اور اپنے آقا اور اپنے مرشد کی بارگاہ سے رخصت ہوں۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مبین بھائی، مولانا آپ کو لمبی زندگی دے، مولا آپ کو لمبی زندگی عطا کرے کہ یہ پروگرام سالوں جاری رہے۔ صادق حسین مسافر ہے، مشکلات ہیں، التماس دعا۔ علی اصغر، رابعہ، آسیہ، شمیم، ساجد، کاظم، عارف، محمد حسن کے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام، پشاور پاکستان سے۔ بے پناہ شکر گزار ہیں ہم آپ کے لیے، دعا گو ہیں۔ سخت ہے، بہت سخت ہے کہ یہ آخری لمحات میں ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اس پروگرام کو لے کر کے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام سلطان عرب والعجم، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور کریم اہل بیت بی بی معصومہ قم کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ انتہائی قابل احترام مبین بھائی، مولانا صاحب اور ضیافت الہی پروگرام کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ اے میرے کریم پروردگار، تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ تو نے امام رضا علیہ السلام کے جوار سے مبین بھائی اور ان کی ٹیم کو یہ پروگرام پیش کرنے کی اور ہمیں یہ پروگرام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے وقت کے امام کو اور آپ سب کو عید فطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مبین بھائی، میں کچھ شعر بھیجنے لگی ہوں، اس کو آپ اپنے خوبصورت انداز میں ضرور پڑھیے گا۔ پروردگار ہم پہ یہ عنایت مزید ہو، اب جلد ہی دلبر زہرا کی دید ہو، تقدیر میں غلاموں کی روز سعید ہو، وہ آئیں اور چاہنے والوں کی عید ہو، ہمراہ ان کی عید منائیں تو بات ہے، مولا نماز عید پڑھائیں تو بات ہے، الہی آمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ التماس دعا مسز شوزب حسن اینڈ فیملی، ناروال، پاکستان سے۔ اگلا میسج، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام،
سلام بر ضامن آہو، سلام بر شفیق پدر۔ مولا کیا میری فریاد کو اگلے سال پلٹال دیں گے؟ نہیں میرے آقا، آپ تو کریم اور مہربان ہیں، میری مشکل کو دور کریں، مجھے بے زیارت کا شرف بخش دیں، آقا رحم کریں، کرم کریں۔ مبین بھائی آپ کی خدمت میں، مولانا کی خدمت میں اور پوری ٹیم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ میسج ہمارا ہے، ہمارے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے بارے میں علماء حق سے سنا ہے کہ جب رمضان المبارک ان سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے گریا کرتے ہیں جیسے ایک بوڑھی عورت کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، تو گویا گریا کرتی ہے، وہ گریا کہ یا اللہ یہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ التماس سے دعا۔ شکر گزار ہیں آپ سب کی محبتوں کے اور آپ سب کے بے پناہ محبتوں کے کہ آپ سب نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور خاص طور سے میں وہ احباب جنہوں نے مسلسل ہمیں اپنے سلام کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنی پاکیزہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا، ان کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ سخت ہے ناظرین کہ میں یہ کہوں کہ اگلے پروگرام اور اگلے برس تک کے لیے الوداع۔ بہرحال حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہمارا پروگرام کا آخری سلسلہ ہوگا، لیکن قم پہنچنے کے بعد انشاءاللہ جینے کا سلیقہ لے کر کے ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور دیگر اور بھی پروگرام ممکنہ صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آئیے کچھ دقائق ہمارے پاس بچے ہیں، میں اپنے مہمان کی خدمت پہنچوں۔ کنٹرول روم پلیز کتنے منٹ باقی ہیں ہمارے پاس؟ قبلہ ہمارے پاس 2.5 منٹ باقی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ 1 منٹ سے 1.5 منٹ آپ کے لیے خودسازی پر کی گئی اب تک کی گفتگو کا ایک نچوڑ 1.5 منٹ میں پلیز آپ ہمیں 20-30 سیکنڈ دے دیں تاکہ میں رخصت ہو سکوں۔ جی، اس میں تو یہ جو دعا ہے ائمہ علیہ السلام کی ہے آخری رات ماہ مبارک رمضان کی، کہ خدایا یہ آخری عہد قرار نہ دے، آخری ماہ رمضان ہمارا قرار نہ دے کہ اگلے ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہ ہو، اور اگر ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو ہمیں مرحوم نہ محروم لے کے جا۔ سبحان اللہ۔ مرحوم یعنی ہمیں اپنے اوپر اپنی رحمت میں شامل فرما اپنی رحمت میں، نہ کہ محروم کر ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر رحمت سے اپنی۔ تو یہ دعا ہماری ہے آج کی رات میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو خود سازی پہ ہماری بات ہوئی، خود سازی کی توفیق عطا فرمائے، کہ وہی شخص یقیناً کامیاب ہے جس نے خود سازی کر لی، تہذیب نفس کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا اپنا، اور وہی چیز خداوند متعال کی بارگاہ میں جو اپنا نفس و قلب سلیم لے کے جائے گا روز قیامت، وہی اللہ تعالیٰ اس کا خریدار ہوگا۔ بے شک۔ اور باقی تمام چیزیں یہاں پہ اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کے روزہ زکوٰۃ، اگر وہ اس کی نفس کے تزکیے کا باعث بنی ہے، وہ نمازیں، وہ زیارتیں، وہ پڑھائی، وہ جاب، وہ اولاد، وہ مال، اگر تو اس کے دل میں نورانی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے، تب تو وہ چیز ایک قیمت رکھتی ہے، ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صرف جو چیز تولی جائے گی روز قیامت وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا قلب سلیم ہے۔ اگر وہ ہم اس کو قلب سلیم کر کے لے گئے، یہ نمازیں، یہ روزے اور ہمارے نیک کام اس کو بنا سکے، تب تو اس کی ایک قابل قدر ہے، ورنہ اس کی قدر نہیں بے ہے۔ پناہ شکر گزار ہے ناظرین، یہاں تک کہ سفر میں جو آپ ہمارے ساتھ رہے، تہ دل سے میں، میری پوری ٹیم، ہمارے جتنے مہمان علماء کرام تھے، شفقت صاحب قبلہ، باقر صاحب اور مولانا شعیب صاحب، ان سب کی جانب سے آپ کی خدمت میں شکریہ کے الفاظ تو نہیں ہیں، بس دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ آپ سب کی جانب سے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے مرشد، اپنے امام کی بارگاہ میں کہیں کہ آقا 1 مہینہ اپنی بارگاہ میں رہنے کی اجازت عنایت فرمائی، اس گنہگار پیشانی کو اپنے چوکھٹ پہ ٹیکنے کی اجازت دی، اپنی جانب سے، اپنے والدین، عزیز و اقارب، تمام ناظرین کی جانب سے، اپنے اساتذہ، ذوی الحقوق احباب کی جانب سے بے پناہ ممنون کرم ہے، الفاظ نہیں، گنگ ہے آپ کی بارگاہ میں۔ ہم کیا جانیں کہ آل محمد سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ہمیں گفتگو کے آداب نہیں آتے آقا میرے کریم، زبانیں گویا نہیں ہوتی، آپ کی بارگاہوں میں گنگ ہو جاتی ہیں اگر آپ اذن تکلم نہ دیں۔ آپ کے زیارت میں تو یہی لکھا ہے نا کہ تسمع کلامی تو رد سلامی، آپ تو ہمارے لہجے اور لفظوں کو بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں آقا۔ اس دوران کسی بھی طرح کی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے تو اپنے دامن بخشش و عفو میں جگہ دیجیے گا آقا، یہ ہمارے زندگی کا یہ آخری سفر نہ ہو۔ اپنے ناظرین کی جانب سے اور جن لوگوں نے دعا کی جو ہم تک پیغام نہیں پہنچا سکے، میرے مولا، میرے آقا، میرے مرشد، میرے امام رؤوف، یہ سال ان کی زیارت کا سال ہو، زیارت عتبات عالیات کا ہو، یا یہ سال ان کے حج کا ہو، جو اولاد نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، حج و زکوٰۃ
کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھ، جو دنیا سے گزر گئے ان کے قبروں پر رحمات کی بارش ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنے میزبان مبین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔